تحریک لبیک پاکستان جس کا وجود 2016 کے اندر آیا، اور اس تحریک کے جو بانی تھے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے۔ بیسیکلی معاملہ کچھ اس طرح پیش ہے، جب ملک ممتاز حسین قادری نے سلمان تاثیر کو 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا، نواز شریف صاحب کی حکومت کے اندر اس طرح ہوا کہ ممتاز حسین قادری صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ اب تمام تر بریلی مکتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہمارے ملک کے اندر ہم جو ہیں وہ میجارٹی کے اندر ہیں، لیکن ہماری کوئی مرکزی قیادت نہیں ہے، ہم سیاسی طور پر کمزور ہیں۔ تو تمام تر تنظیمات وہاں پر بیٹھی، تحریک شباب اسلامی، تحریک شباب ملی، تحریک صراط مستقیم اور جتنی بھی بڑی بڑی بریلیوں کی تحریکیں وہ تمام تر بیٹھی۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہماری جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک ہونی چاہیے۔ یوں ایٹ دی اینڈ جا کر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تحریک لبیک پاکستان وجود کے اندر آئی، اور جس کے اندر جو 3 لوگ تھے وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ گئے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب۔ ان تینوں نے مل کر اس تحریک کا آغاز کیا۔ بہت سارے لوگوں نے رائے جدا کر لی، بہت سارے گدی نشین سائڈ پہ ہو گئے، اور یہ 3 لوگ جو ہے وہ تحریک کو لے کر آگے چلے۔ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس تحریک کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی، آہستہ آہستہ اختلافات جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور یوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اب 2 بندے بچ گئے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب۔ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی آپ دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کتنے دھرنے دیے، فیض آباد کے اندر، ڈی چوک کے اندر، فرانس کے حوالے سے، آسیہ بی بی کے حوالے سے، آئرلینڈ کے اندر جو گستاخی ہوئی تو اس حوالے سے وہ دھرنے دیا کرتے تھے، اور ان کی جو ایک امیج بنی ہوئی تھی پبلک کے اندر، پبلک ان سے بڑا پیار کرتی تھی۔ ایک تو وہ معذور تھے، ان کی باتیں دل کے اندر لگتی تھی اور عوام ان کے پیچھے جانے دیتی تھی۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے آخری دور کے اندر بھی جب وہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے فرانس کے خلاف دھرنا دیا ہوا تھا۔